جب بھی ہم ٹائپنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ کوئی ایک چائلڈش ایکٹیویٹی دکھتی ہے کہ کوئی بچوں کا کام ہے ٹائپنگ کرنا، کہ ٹائپنگ کرنا بچوں کا کام. یہ گیٹ وے ہے سائبر ورلڈ میں جانے کی. سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، مغالطے میں بھی نہ رہے. بڑے لیول کا فری لانسر جو ہوتا ہے یا آن لائن دنیا میں اپنی خدمات دینے والا یا لینے والا جو ہوتا ہے نا، اگر وہ اس سٹیج کو بائی پاس کر کے جاتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اس کی ماڈل وہ لوور ماڈل میں رہ جاتا ہے. ظاہراً تو یہ ٹائپنگ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ میں سے جس بچے نے اپنی انگلیوں سے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایسے کھیلنا شروع کر دیا کہ لیپ ٹاپ تمہاری انگلیوں پہ ناچے، یا پھر جب آپ لکھنا شروع کر دو تو کی بورڈ دھواں نکالے، تو یہ آپ نے ڈال دی اپنی سب سے پہلی فاؤنڈیشن. یہ پہلی گیٹ وے ہے. اف یو آر لیزی اور یو ویک یوزنگ دس ٹول یا یوزنگ دا آپریٹنگ سسٹم, connecting yourself to the global community and you're weak in it and you're searching words and you're searching buttons, یہ آپ کی ایفیشنسی کو افیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کی جو آرڈر ڈیلیور آپ کرتے ہیں آگے کلائنٹ کو جو کام دیتے ہیں اس میں غیر ضروری ڈیلے کا سبب بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ریٹنگ نہیں ملتی. تو میرے بچوں اس کو عام نہ سمجھو. آج آپ کے لیے اس کمپٹیشن کے انعقاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ ٹائپنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا کتنا بڑا رول ہے. پھر ٹائپنگ میں بھی سٹیجز ہے, یہ لازمی سمجھ لیں. یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ 30 ورڈز پر منٹ لکھتے ہیں, 50 ورڈز پر منٹ لکھتے ہیں, اس سے آگے 2 سٹیجز اور بھی ہے. اور جب یہ 2 سٹیجز آپ ایکوائر کرتے ہیں یا 2 سٹیجز کے بعد سکل آپ کو ملتی ہے, وہ سکل آپ اٹھاتے ہیں, تو بعد میں آپ اسی صلاحیت کو ویلتھ پر ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ دولت, آپ سب ڈالر ہی کمانا چاہتے ہیں نا, اس لیے تو ادھر آئے. کمپیوٹر کو سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے ادھر آئے نا, کمپیوٹر کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اس لیے ادھر آئے. تو ٹائپنگ کی پہلی سٹیج اور دوسری اور تیسرے کے بعد جو سکل تمہیں ملتی ہے دولت, یہ میں بار بار اپنی سیشن میں بہت سارے بچوں کو کہتا ہوں کہ دولت کی ماں صلاحیت ہے. تو صلاحیت کی بھی پھر لیول ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے ٹائپنگ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو یو گڈ. آپ 30 ورڈز 50 ورڈز پر منٹ لکھ سکتے ہیں, یو گڈ. لیکن کی بورڈ کے بٹن کو دیکھ کے بغیر لکھ سکتے ہیں, یو بیسٹ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بورڈ کے بٹن کو دیکھ کر لکھ رہے, دیٹ از گڈ, اٹس اوکے, دیٹس اے گڈ سٹیج, گڈ انیشیٹو, اچھی سٹارٹ ہے. لیکن کی بورڈ کے بٹن کو دیکھ کے بغیر کر سکتے ہیں, اسکرین کو دیکھ, تو دیٹ از بیسٹ. اس میں ایکسلنٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر کی بورڈ پہ لکھ رہے ہیں, امیزنگ ہے, فینٹاسٹک. اس لیول پہ ٹائپنگ کو لے گئے تو یہ صلاحیت تمہیں کھلائے گی, یہی صلاحیت تم بیچ سکتے ہو, اور اسی سے تم نے فری لانس انڈسٹری میں قدم رکھنا ہے. پیراشوٹ سے نہیں آنا. آپ میں سے جو بچہ کہتا ہے کہ میں ملینز کماؤں, ہزاروں میں ڈالرز کماؤں, تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام $1 فرسٹ. یہ پہلے ڈالر سے شروع کرنا ہے. یہ فائیور کی دنیا کے دروازے سے اندر آنا ہے, اور فائیور میں ٹائپنگ بکتی ہے. بٹن کے بغیر سن کر بھی لکھ سکتے ہو, تیزی سے لکھ سکتے ہو, تو آپ کے پاس ایک سکل, زبردست سکل آ گئی, جس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے, جس کو بیچا جا سکتا ہے. اچھا, یہ 4 چاند لگ جائے گا, 5 چاند لگتا ہے اس کو, 5 سٹار بن جاؤ گے آپ اگر کی بورڈ ٹائپنگ سپیڈ کے ساتھ ان 3 سٹیجز کے بعد اگر کی بورڈ فنکشن سیکھ گئے. آپ لوگوں کو پتہ ہے F1 کو F1 کیوں کہتے ہیں اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ F2 کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ F3 کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کنٹرول C کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کنٹرول P کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کنٹرول R کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ آپ کی انگلیوں اور کی بورڈ کے اندر کم از کم 40 سے 50 کی بورڈ فنکشن بھی اگر آپ کو یاد آ گئے نا, اور آپ کی انگلیوں کی پریکٹس اس پہ ہو جاتی ہے, یہ ہو گئی سکل, یہ صلاحیت ہے. اب اسی صلاحیت پر آگے کی فاؤنڈیشن بنے گی. آپ ویب ڈیزائننگ کی طرف جائیں گے, the same keyboard function will work there. آپ ویڈیوگرافی کی طرف جاتے ہیں, the same keyboard function will work there. آپ
سینیماٹوگرافی کی طرف جاتے ہیں, 2D اینیمیشن کی طرف جاتے ہیں, 3D اینیمیشن کی طرف جاتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. شاپیفائی, امیزون, جتنے بھی مارکیٹ پلیسز ہیں یا سائبر اسٹیشن پر خدمات دینے یا لینے کا معاملہ ہے, آپ کو ہیلپ کرے گی کی بورڈ فنکشنز, اور آپ کی سپیڈ, آپ کا کلائنٹ کو وقت پہ آرڈر ملے گا, بہترین ملے گا, اور آپ کو گیٹ ویز کھلنا شروع ہو جائے گی. بہت سارے بچے کہتے ہیں ڈالرز کمانا چاہتا ہوں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس دروازے سے آؤں. تو عام سی چیز ہے نا, کوئی راکٹ سائنس تھوڑی. کم از کم آپ ٹائپنگ امپروو کریں, کی بورڈ فنکشن سیکھیں, لیپ ٹاپ کو مینج کرنا سیکھیں, اس میں ونڈو انسٹالیشن سمجھ لیں, ونڈو کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں, جو ڈیش بورڈ ہے, اس کو سمجھ لیں. ایک سپریورٹی کمپلیکس میں بھی ہم مبتلا ہیں. ہم یہی تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس قیمتی لیپ ٹاپ ہوگی تب میں کام کروں گا, بھائی لیپ ٹاپ بیچ دے گا تب میں کام کروں گا. نو, یہ اسکل اور یہ صلاحیت کہ جب میں بات کروں اور تم لکھ سکو اور 100% ایکوریٹ لکھ سکو, یہ مارکیٹ میں بکتی ہے. بس اتنا ہی کر لو, فری لانس انڈسٹری میں آگے. باقی کی چیزیں تمہیں خود سکھائے گی تمہارا کام. جتنا ہی آپ آگے جاؤ گے تمہارا کام تمہیں خود سکھائے گی. اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا استاد جس میں نہ نہیں ہے, یوٹیوب ہے. آپ یوٹیوب میں لکھو I have typing speed 50 words per second, I know 50 keyword functions, I am a good typist, please tell me how to create a gig and how to sell my services. YouTube is telling you, you need no one. ٹھیک ہے, استاد سے بھی پوچھو, اکیڈمی سے بھی پوچھو, لیکن سیلف اورینٹیشن کر سکتے ہو تو زیادہ بہتر بات. تو میرے بچوں یاد رکھو, پہلے اپنی سپیڈ امپروو کرو, پھر سپیڈ کے معیار کو بڑھاؤ, اور اس معیار کے ساتھ اس میں کی ورڈ فنکشن ڈال دو. تھوڑی سی اپنی اسکل کو کوالٹیٹیو بناؤ, اور اس کے بعد پھر جاؤ فائیور پر اپنا ایک گگ بناؤ, اور اس گگ میں صرف اتنی انٹری کروا دو کہ آئی ایم ٹائپنگ فار یو, بس سمپل, آئی ایم اے گڈ ٹائپسٹ, دیٹس آل. اپنے نام سے کوئی ایک لفظ دے دو ان کو. 4 بڑے اصول آج بتاتا ہوں, اس پہ آپ نے فالو کرنا ہے. دا فرسٹ تھنگ ٹو گو ان ٹو دی سائبر اسٹیشن ورچوئل ورلڈ, ارننگ منی, یو مسٹ بی پیشنٹ. صبر بہت ضروری چیز ہے, اس میں جلد بازی نہیں. Basic computer science knowledge is an important part, and that is what the basic computer science is. Communication skill is very essential and very important. ادھر سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اپنے ایپ سٹور میں جائیں, اینی کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اینی کے ساتھ بات چیت شروع کریں. کم از کم اتنی انداز تمہاری ہو کہ کلائنٹ سے آپ بات کر سکو, وہ دینا کیا چاہتا ہے تمہیں اور آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. That's an essential part. تو میرے بچوں, $1 ملین تک پہنچ سکتے ہو. ایک بہترین فری لانس جو ہے بندہ, انڈیویجول بن سکتے ہو. سٹارٹ تم نے زیرو سے لینا ہے. اس میں کوئی پیراشوٹ نہیں ہے, اس میں جلد بازی نہیں ہے, اس میں صبر ہے, اس میں پیشن ہے, اس میں تمہیں مار بھی پڑے گی, تمہارا اکاؤنٹ بھی گرے گا, آرڈر خراب بھی ہوگا, تم نے پھر اٹھنا ہے, پھر آگے بڑھنا ہے. آج اس ٹائپنگ کمپٹیشن سے یہ آپ نے دکھانا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایک نئے ڈومین میں جانا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک نئے ڈومین میں جانا ہے. سپیڈ امپروو ہو گئی, فنکشن سیکھ لی, کمپیوٹر سنبھال سکتے ہو. اب اس کے بعد جاؤ فائیور میں اکاؤنٹ بناؤ, ایک چھوٹا سا دکان, ایک ڈھابا اپنے لیے بناؤ. بہت بڑی مارکیٹ ہوگی, بڑے بڑے جوائنٹس اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, جیولری کی دکاندار ہوگا اس میں, بڑے بڑے استاد ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کا سیل بڑا چلے گا. آپ نے اپنی چھوٹا سا ڈبہ لگانا ہے ادھر بیٹھنے کی, بھائی میں ایک ٹائپسٹ ہوں, سمپل اتنا کہنا. دیٹ از واٹ یور جرنی اسٹارٹس. کہانی یہی سے شروع ہونے والی. اور پھر سائڈ لائن پہ گرافک ڈیزائننگ سیکھو, پھر اس کے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ سیکھو. تو گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, along with your efficiency and proficiency and with your quality of work, جب آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ اسی دکان کو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور ایک نئے ڈومین میں اپ ورک میں چلے جاتے ہیں. نہیں سمجھے بچے میری بات؟ یہ 1 سال 2 سال 3 سال میکسیمم لے لیں گے $100 مہینہ بنانے میں. تو میرے بچوں, اگر 3 سال بعد تو $100 گھر پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ سے بنا سکتا ہے تو بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. داشیز ہیلپ کئی ستا پروفائل جوڑے دو کہ تاچ $100 گٹل چوروکڑل کینیڈین ایمبیسی تے اپلائی ہوگا $100 گٹم زیو خو ورکرم سروس پرووائڈریم دونوں ٹیکس ورکم سرکار لا او دا بقای پیسی خپل گٹم ڈائریکٹ در لا امریکا کینیڈا آسٹریلیا دنیا جہان تتلیشی. وہ کالمخ کی دا ٹائپنگ کمپٹیشن یو پیج کلاو کڑو پای کیم دا استاد دسی معشوم وانتا کیو اجامت دل تلگ لگی گیره دسی لگ لگ راغلی وا آغا چهرې چې زوز ما سرچ کړی هغه نمونه مې سرچ کړل, هر څوک په امریکا کې لري, څوک په لندن کې لري, څوک په کینیډا کې لري,
چا په اسلام آباد کې ځان له په سنټورس کې بره فلیټونه نیولي ناست دي لیپټاپ سره د مزې کې ښه ژوند تېروي، غیبت نه کوي، جګړه نه کوي، لانجه نه کوي، زکات ورکوي، خیرات ورکوي، معاشره ورسره ښه کېږي، لګیا دی مخ په وړاندې روانه ده. خبره بچے پوه شوي کہ یہ گیٹ وے ہے، اسی سے آگے بڑھنا ہے. اس گیٹ وے کے اندر اپنی سپیڈ بھی بڑھاؤ، سپیڈ کے اندر اتھینٹسٹی لاؤ، سپیڈ کے اندر کوالٹی فنکشن کی صورت میں انہینس کرو. پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو جب آپ ڈیولپ کرو تو پھر اس کو بیچنا شروع کر دو، اور بیچنے کے بعد پھر ایک ایک صلاحیت آہستہ آہستہ ساتھ اٹھاؤ، اور جلد بازی نہ کرو، اس میں تیزی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، غصہ مت کرو، ریزسٹنس نہ کرو. نہیں سمجھے بچے میری بات؟ ایسا کرو گے تو آہستہ آہستہ سال 2 بعد 3 بعد آپ ایک آزاد پنچھی کی طرح ایک بہترین خوبصورت کردار کی صورت میں پاکستان میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں اپنے خدمات دے سکو گے. بڑے بڑے سیمینارز میں جا سکو گے، کراچی جا سکو گے، اسلام آباد جا سکو گے، ایئر ٹکٹ اپنے لیے خرید سکو گے، جاگر شوز اپنے لیے خرید سکو گے، اچھے ڈریس کپڑے خرید سکو گے، گرمی اور سردیوں کے ڈریس خرید سکو گے، اچھے کھانے کھا سکو گے، اچھا موبائل اپنے لیے خرید سکو گے، اپنی ماں باپ کو تھوڑے پیسے دے سکو گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اور علم کا ایک ایسا بحر اور سمندر تمہارے سامنے کھل جائے گا کہ پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاؤ گے آپ کی پرفارمنس اور ایفیشنسی آگے بڑھتی جائے گی. اس پورے خیال کو ایک امیجنیشن میں لاک کر دو، آج لاک کر دو، اور اس امیجنیشن کے ساتھ آگے بڑھ کے قربانی دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. ہر اس دوست سے جان چھوڑاؤ جو تمہارا ٹائم لیتا ہے، گھڑی میں، انگوٹھی میں، موبائل میں، موٹر سائیکل میں، گاڑی میں، شیشے میں، سیلفیوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں. یہ فینٹیسی دنیا ہے، اس کا آپ کی زندگی میں اور آپ کی فیملی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہ کچھ ایڈ نہیں کر رہا، صرف تمہیں پی رہا ہے، تمہارا ٹائم ضائع کر رہا ہے. کلیپنگ ہو جائیں آپ کے اساتذہ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.